آج کا حضرت قبلہ صاحبزادہ انیس الرحمن نقشبندی، آپ نے آج کا یہ وقت حکم کیا، بڑا طویل سفر کرتا ہوا آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں۔ خطاب کر کے پھر سفر طویل ہے، جڑاں سے رحیم یار خاں کا سفر ہے۔ مسند صدارت پہ حضرت قبلہ محمد عبد الرحمن نقشبندی زیدہ شرفہ جلوہ فروز ہیں۔ جملہ علماء کرام، معززین علاقہ، سامعین، میلاد شریف کا مہینہ ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک نشست یہاں پہ حضرت عمر کی شان میں پڑی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قرآن پڑھا تھا ہم نے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں، اگر ہم عمر جیسی شخصیت کو قرآن سے پڑھتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر کے مرشد کی بات ہو اور قرآن میں نہ ہو؟ تو ہم حضرت میلاد بھی قرآن ہی سے پڑھیں گے، اور چونکہ میرا ٹاپک ہی قرآن ہے، میرا جو مقالہ جات ہیں وہ بھی قرآن پہ ہیں، جتنا بھی میری تحقیق ہے، لائبریری میں جو بھی لکھ رہا ہوں سارا ہی قرآن پہ ہے۔ اور کبھی وقت ملا، جب میں فرصت ہوئی تو یہ سارا مسودہ پھر اکٹھا کر دیا جائے گا کتاب کی صورت میں۔ قرآن حکیم پہ گفتگو کرنا، قرآن پہ استدلال کرنا، قرآن سے تحقیق کرنا، سارے ہی مضامین قرآن سے نکالنا، بس یہی میری مصروفیت ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا عنوان نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ دس از بیسیکلی گلوبلائزڈ بک، عالمگیریت ہے یہ قرآن کی۔ آئیے ایک آیت اس پہ پہلے پڑھتے ہیں، سورہ نحل سے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، 16 نمبر سورہ ہے۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبیانا لکل شیء، قرآن علم کل ہے۔ قرآن علم کل ہے۔ علم فزکس قرآن میں، بلکہ قرآن سے، علم کیمسٹری قرآن سے، آپ کی میڈیکل سائنس قرآن سے، علم النجوم قرآن سے، علم فلکیات قرآن سے، علم نفسیات قرآن سے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے، موبائل ٹیکنالوجی قرآن سے، وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے، ہوائی جہاز ٹیکنالوجی قرآن سے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ سورہ نحل میں فرما رہا ہے، تبیانا لکل شیء، اس کا معنی ہے قرآن ہے علم کل۔ شاہ جی قرآن میرے ساتھ، شاہ جی بھی تشریف لائے ہیں، آپ بھی صدارت فرما رہے ہیں آج کے جلسہ کی، اللہ عمر دراز فرمائے۔ قرآن ہے علم کل۔ قرآن کیا ہے؟ اب آپ مجھے اپنی ایمانداری سے جواب دیں اور کوئی لب خاموش نہ رہے تاکہ عقائد واضح ہوتے رہیں۔ اب ایسا علم دوبارہ آئے گا؟ آپ کا آہستہ بولنا تکلیف دہ ثابت ہوا ہے، مجھے پھر بتائیں، ایسا علم دوبارہ آئے گا؟ شاہین آباد والو جملہ دل پہ لکھنا، اگر ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا، مصطفیٰ جیسا عالم بھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پہ میں نے یہ جملہ عرض کر دیا ہے تاکہ یہ جملہ دلوں پہ لکھ۔ اچھا چلیں ختم نبوت پہ ہی ایک آیت کو پڑھتے ہیں، سورہ صف میرے سامنے آ رہی ہے، 61 نمبر سورہ ہے، 61 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 8 نمبر آیت ہے۔ جب سے ربیع الاول کی پہلی آئی ہے، چاند جب سے نکلا ہے، گلیوں میں نور ہے، بازاروں میں نور ہے، سڑکوں پہ نور ہے، محلوں میں نور ہے، گھروں میں نور ہے، ہر طرف مرچیں ہی مرچیں ہیں،
ہر طرف مرچے ہی مرچے ہیں۔ چلو پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں تو کچھ عرض کر رہا ہوں۔ کئیوں نے مرچیں لگائی ہوئی ہیں، کئیوں کو مرچیں لگ رہی ہیں۔ مرچیں تو ہیں نا جی ہر طرف۔ مزید جو کمی ہے وہ 12 تک پوری ہو جائے گی۔ مرچوں کی کیا ہو گیا ہے، لائٹوں کی کہہ لو، چلیں لائٹوں کی۔ اچھا چونکہ ہر طرف نور ہی نور ہے، آئیے ختم نبوت بھی اسی آیت سے پڑھیں گے اور نور بھی اسی آیت سے پڑھیں گے، اور اس آیت کا نمبر ہے 8۔ بات ہے اس میں نور کی، آیت کا نمبر ہے 8۔ شہین آباد والو، گجرانوالہ والو، 8 بنتا ہی تب ہے جب دل میں 4 پھر 4۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اپنا گھر ہے، گجرانوالہ موڑ امن آباد، یہ تو اپنا گھر ہے نا، ہم کون سا دور آئے ہیں۔ یہ تو پورے پاکستان میں جا کے میں گزارش کیا کرتا ہوں۔ یہ یہاں پہ بات نور کی ہے، آیت کا نمبر ہے 8۔ 8 بنتا ہی تب ہے دل میں 4 پھر 4، درمیان میں چاروں کا پیار۔ اگر چاروں سے پیار ہوگا نور سمجھ آ جائے گا، اگر 4 سے تعلق نہیں نور سمجھ نہیں آتا۔ حضرت قبلہ انیس الرحمن صاحب میرے کان میں فرما رہے تھے کہ آپ نے آخر پہ عقیدہ بیان کرنا ہے، تو میں مسکرا پڑا۔ میں مسکرایا اس لیے کیونکہ فقیر کے ایک ایک جملے پہ عقیدہ ہوگا، تو ساری تقریر ہی عقائد پہ مبنی ہوگی، ایک ایک جملے پہ عقائد سامنے آئیں گے، اور یہ بات ویڈیو ریکارڈنگ ہے، دور دور پیغام چلا جائے گا، اور یہ لوگ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ عقائد حق اصل میں اہل سنت ہیں، عقیدہ حق جو رکھتے ہیں وہ اصل میں اہل سنت ہیں۔ اب اگر کوئی سنی بیٹھا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے، بس اس معیار پہ سبحان اللہ رکھیں تو بات آگے چلتی رہے گی۔ آئیے اب آیت کو پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لو جی اسی آیت سے نور بھی پڑھیں گے، اسی آیت سے ختم نبوت بھی پڑھیں گے۔ یریدون کا معنی ہوتا ہے کافر کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ دیکھیں میری طبیعت بعض کا نیند بھی ہے، دماغ میں غنودگی بھی ہے، آپ چپ رہیں گے تو پھر پریشانی بنے گی۔ کس کا ارادہ ہے؟ کافر کا۔ مولا کافر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لیطفئوا نور اللہ، کافر چاہتا ہے کہ اللہ کا نور بجھ جائے۔ کافر ہے جو نور بجھائے گا؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اگلا جملہ نہیں پڑھیں گے اور اگلا لفظ بھی نہیں پڑھیں گے جب تک بیان کردہ لفظ سمجھ نہیں آئیں گے۔ کافر ہے جو چاہتا ہے نور بجھ جائے۔ جو کل چاہتا تھا نور بجھ جائے وہ کل کافر تھا۔ جی بولو تو صحیح نا جی، کوئی ہاں نہ میرے ساتھ کرو تاکہ مجھے بات کی سمجھ آئے۔ اچھا تھوڑا سمجھیے گا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں میرے دائیں بائیں اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں طالب علم ہوں، یہ سارے استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، میں تو ہمیشہ استاد فوری مانتا ہوں۔ اچھا لفظ ہے نور اللہ، اب استاد بتائیں گے کہ نور ہے مضاف، اللہ ہی ہے اس میں جلالت مضاف علیہ۔ مضاف علیہ کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مضاف ہے، یہ مضاف علیہ ہے، معنی ہوگا کیونکہ مضاف اور مضاف علیہ میں کا کی کے ترجمہ میں آتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے نا جی، تو معنی ہوگا اللہ کا نور، اللہ کا نور۔ اچھا ٹھہرو، کتاب اللہ معنی ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ اللہ ہے، کتاب کتاب ہے، کتاب اللہ نہیں۔ اچھا نہیں، ٹھہرو، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ اللہ ہے، گھر گھر ہے، گھر اللہ نہیں۔ اب سمجھنا، نور اللہ، اللہ کا نور، اللہ اللہ ہے، نور نور ہے۔ کیا بات ہے، اب میرے دوست کچھ منزل کے قریب ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی نور ہے، کوئی نور ہے
جسے کافر بجانا چاہتا ہے لے تو اپنا ٹل لات یا سی اپنی عقیدت وہاں مانگے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. اچھا بھائی تھوڑا آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں بات کس منظر کی طرف جاتی ہے. بھائی کافر بجائے گا نور. اب رکنا, مولا اس کافر نے نور بجانے کے لیے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے, کوئی سوٹا ہے, کوئی برچھی ہے, کوئی بالا ہے, کوئی تیر ہے یا کوئی تلوار ہے؟ کافر کس شے سے نور بجائے گا؟ اللہ فرمایا بی افواہہم, بی افواہہم, بی افواہہم. بی افواہہم کا یہاں پہ ترجمہ کیا ہے, یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ ہے ترجمہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. یعنی یہ سنیوں کے امام کا ترجمہ ہے, یعنی سنی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر سنی بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہہ لو. نہیں حضرت قبلہ نہیں, میری نظر پہ آگی نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حضرت قبلہ مفتی صاحب زندہ باد کہہ لو. اللہ کریم سلامتیاں عطا فرمائے. اچھا جی, سبق سنا رہے تھے, استادوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے یہ استاد سن رہے تھے, اب مزید حضرت تشریف لے آئے, اب مزید اضافہ ہو گیا, تصحیح بھی ہوتی رہے گی. اچھا جی, گزارش یہ کر رہے ہیں کہ چاہتا ہے کافر بجھ جائے نور. نو کوسچن از دیٹ کہ وہ ہتھیار کون سا ہے؟ فرمایا بی افواہہم. اچھا یہ میں نے دیکھا ترجمہ چونکہ امام اہل سنت کا ہے, یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اپنی منہوں سے, یعنی اپنی منہوں سے, منہ سے یعنی منہ کی پھونک سے. اچھا اب رکنا ذرا, میری طرف دیکھنا شاہین آباد والو. یہ کیا ہے؟ پھونک. چپ کیوں بیٹھی ہو؟ کدی پھونک نہیں مروائی؟ بندے جاندے نے شاہ جی پھونک مار دیو. ایک ہی ہے پھونک. کون بجائے گا؟ کافر. یہ دا مطلب ہے کافر بھی سمجھ دے اے دے وچ بھی کوئی طاقت ہے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. اچھا ایک جملہ میری زبان پہ چھلک چھلک کے آ رہا ہے, کنٹرول کرنا بھی چاہوں تو رک نہیں رہا. اگر کافر کرے تو اس میں بڑی طاقت ہے, اگر غوث اعظم کریں. کیا بات ہے آپ کی, آپ تو بڑے باشعور ہیں اور قرآن سننے کا پورا شغف رکھتے ہیں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. مولا پھر اس کافر کے بجانے سے نور بجھ جائے گا. اللہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ترجمہ پنجابی چ لگا ہے ہون. اللہ فرمایا کافر جنیاں مرضی پھوکا مار لوے, میرے نور دا وال بھی ڈینگا نہیں ہونا. بھئی یہاں تک ترجمہ میں نے کر دیا ہے, ایک آیت کا ترجمہ ہو گیا ہے. جہاں تک سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی. یعنی ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کافر نور بجائے گا اپنی منہ کی پھونک سے, اللہ نور کو کمال تک پہنچائے گا. اب آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. آئے چلو میں اس کا ترجمہ اس طرح کر لیتا ہوں. اللہ فرمایا کافر نور بجائے گا, ہم ہر طرح کا نور مصطفیٰ پہ تمام کریں گے. بھائی جیسے سمجھ آ رہی ہے, بولنا تو اسی نے ہے نا. اچھا اب آپ مجھے اجازت دیں, میں جلدی سے قرآن حکیم میں سے 2-4 نور پڑھ لوں. اچھا آپ تھکے ہیں تو نہیں, زیادہ نہیں پڑھیں گے, اب صرف ایک پڑھیں گے. نہیں بار بار موقع نہیں اب ملنے والا, آپ کے استقبال نے بتایا ہے صرف ایک نور میں قرآن سے پڑھوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. مولا یہ کافر نور بجائے گا اپنی منہ کی پھونک سے اور اللہ اسے کمال تک پہنچائے گا. مولا یہ نور ہے کیا؟ سورہ تغابن میرے سامنے آ رہی ہے, 64 نمبر سورہ ہے. اچھا کمال ہے کہ یہاں پہ بھی آیت کا نمبر 8 ہے. 8 بنتا ہی تب ہے دل میں 4 پھر 4. یہ دا مطلب ہے جدوں دی نور دی گل شروع ہوئی ہے 4 نال نے. نہیں یار سنی چپ بیٹھے ہیں تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے.
اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ لوہے قلم پہ لکھنے والا جملہ ہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق سے ویر ہو نور سمجھ نہیں آتا، حضرت فاروق اعظم سے نفرت ہو نور سمجھ نہیں آتا، حضرت عثمان غنی کا گستاخ ہو نور سمجھ نہیں آتا، ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، نور سمجھ آ جائے گا۔ بھائی عقیدہ سمجھ آ رہا ہے سنیوں؟ جس کے دل میں یہ عقیدہ منضبط ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ بھائی گزارش تو یہ کر رہے ہیں کہ کافر نور بجھانا چاہتا ہے، اللہ اسے کمال تک پہنچائے گا، کافر نور کو بجھائے گا اللہ کمال تک پہنچائے گا۔ بھائی کافر نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے کمال تک، میں نہیں اگلی آیت پڑھنے والا جب تک یہ آیت مجھے سنائیں گے نہیں، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک، کیا بات ہے، یہ آیت آپ تک پہنچ گئی۔ اب آؤ جی ایک نور یہاں سے سورہ تغابن سے پڑھنے لگے تھے، یہ ہے 64 نمبر سورہ اور آیت کا نمبر ہے بھائی 8۔ مولا یہ نور کیا ہے؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، یہ آ گئی جی آیت سامنے، 8 نمبر آیت ہے، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یہ جو نازل ہوا ہے یہ کون سا نور ہے؟ قرآن، جیتے رہیں انیس الرحمن صاحب، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے مولانا، قرآن نور ہے۔ بھائی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کچھ باتیں اشارتاً سمجھنی ہوتی ہیں، کچھ باتیں لفظوں میں سمجھ آتی ہیں، کچھ اشارتاً سمجھ آتی ہیں۔ بھائی قرآن ہے نور۔ اچھا ایک منٹ دیکھنا ذرا، یہاں سے بھی نور ہے، یہاں سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے، یہ بھی نور، یہ حصہ بھی نور، یہ حصہ بھی، ادھر سے بھی، یہ مد بھی نور، یہ جزم بھی نور، یہ پیش بھی نور، یہ والا الف مدہ بھی نور، واو مدہ بھی نور، یا مدہ بھی نور، یہ اس کا یہ جزم بھی نور، یہ والا شد بھی نور۔ شاہ جی ایویں نہ کلپوئے آپ، نور ہے نا ایدہ سارا کاری نور ہے، بولے گی تو سمجھ آئے گی نا، اے نو جدوں بھی تھلو گے ادھروں ہی نور ہے۔ اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، اب چونکہ آپ بول رہے ہیں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں، بس خطاب قریب آ گیا، خطاب اپنے وقت پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ 7 بجے سے پہلے خطاب شروع ہوا، 7:18 ہو گئے ہیں، 18 19 20 منٹ خطاب ہو چکا، 20 منٹ اور ہے، خطاب نہیں سبق سنا رہا ہوں۔ مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ ٹھہریے، سورہ رات میرے سامنے آ رہی ہے، 13 نمبر سورہ ہے، کیا میں اس کی 31 نمبر آیت پڑھ لوں؟ آپ بار بار موقع ضائع نہیں کرنے دیں گے، مجھے بتاؤ پڑھ لوں؟ سورت کا نمبر ہے 13، آیت کا نمبر ہے 31، 13 1 اور 3 4، 31 3 اور 1 4۔ وہ جڑے 4 والے بیٹھے نے سبحان اللہ سے کہہ لو یارا، یہ دا مطلب ہے جتھے 4 ہے اوتھے ہی نور ہے، جتھے نور ہے اوتھے ہی 4 ہے۔ مجھے وہ جملے ذہن میں آ رہے ہیں جو میں یہاں پہ پچھلے سال 1 محرم کو بیان کر گیا، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں، بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں، اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں، حسنین کے ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں، مولا علی کے بچوں کو جو نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ جملہ اپنے دلوں پہ لکھ لینا اور اسے زمین پہ گرنے نہ دینا، جس کے گھر میں کائنات کا رسول سیرے باندھ کے آئے اسے عمر کہتے ہیں۔ اب یہ بھی جملہ زمین پہ گرنے نہ پائے، مولا علی جسے جنت کا چراغ کہیں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، جہاں پہ 4 ہے وہیں پہ نور ہے، جہاں پہ نور ہے وہیں پہ 4 ہے۔ اے وجہ جنہ کل 4 نہیں نہ ہے گئے اوتھے نور کوئی نہیں جے،
نہیں تسی سمجھے نہیں، میں اشارہ کر چڑے ہے، میں نے اشارہ کر دیا۔ جن کے پاس چار نہیں ہیں آپ ان کے پاس جا کے دیکھو، اندھیرے نظر آئیں گے، نور نہیں نظر آئے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اچھا ویسے نہ جانا، لیکن تجربے کے لیے کسی دن چلے جانا، اس جملے کا تجزیہ کرنے چلے جانا۔ وہاں پہ اندھیرے اسی لیے ہیں کیونکہ وہاں پہ چار نہیں ہیں، اگر وہ چار لے آئے نور آ جائے گا۔ جسے قرآن سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کہو۔ لو جی میں پہلا نور پڑھنے لگا ہوں سورہ رعد میں سے، 13 نمبر سورہ ہے، 31 نمبر آیت ہے۔ مولا نور کیا ہے؟ کافر بجھائے گا، اللہ اسے کمال تک پہنچائے گا۔ اللہ فرمایا سنو بھائی، لو جی پہلا نور سورہ رعد سے 13 نمبر سورہ 31 نمبر آیت، 17 25 26 28 یہ آ گئی جی۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انا قرآنا، اگر یہ والا نور، سجرت بہ الجبال، اگر یہ نور ہم پہاڑوں پہ رکھتے پہاڑ چل پڑتے۔ بھائی ترجمہ کیا میں نے، پہاڑ چپ بیٹھے پچھلے بندے، پہاڑ چل پڑتے۔ اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چلتے۔ پہاڑ آپ کو جہلم والے پہاڑ ذہن میں ہوں گے، آپ کے ذہن میں کشمیر والے پہاڑ ہوں گے، میں آیت پڑھتا ہوں میرے ذہن میں مکے والے پہاڑ آتے ہیں، وہ مدینے والے، وہ مکے والے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نور ہم پہاڑوں پہ رکھتے، جیتے رہے پہاڑ چل پڑتے۔ بات ختم نہیں ہوئی، آگے اللہ فرماتا ہے او قطیت بہ الارض، اگر یہ نور ہم زمین پہ رکھتے زمین پھٹ جاتی۔ ہاں بھائی زمین تکلیف ہے، پچھلے بندے بول نہیں رہے، زمین پہاڑ چل پڑتے۔ لو جی آگے سننا، او کلما بہ الموتى، اگر یہ نور ہم مردے پہ رکھیں مردہ کلام کرے، مردہ باتیں کرے، مردہ گفتگو کرے، مردہ کلام کرتا۔ ایدہ مطلب ہے اگر یہ پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چلتے، اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی۔ بڑا جلالی کلام ہے، بڑا ہیبت والا کلام ہے، بڑی جلالت والا کلام ہے۔ اچھا ٹھہرو، سورہ حشر سے میں بتاتا ہوں، سورہ حشر 59 نمبر سورہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے صرف پہاڑ چلتے نا، اگر یہ نور ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ریزہ 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 ہو کے اڑ جاتے۔ ایدہ مطلب ہے بڑا جلالی نور ہے، اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے، اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، اگر مردے پہ آتا مردہ بول پڑتا۔ تو مولا پھر یہ نور کہاں پہ آیا؟ اللہ فرمایا نزلہ بروح الامین علی قلبک، اے جنہوں پہاڑ نہیں نہ چک سکے مصطفیٰ دے دل پہ آیا ہے۔ آپ ٹھنڈے نعرے لگا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا بھائی یہ اگر نعرہ صحیح سنائے نا، ختم نبوت والا نعرہ اگر مجھے صحیح میرے معیار پہ آپ کی آواز آئے تو میں 2 آیتیں ختم نبوت میں مزید پڑھوں گا۔ دوبارہ سنا، کیا بات ہے، کیا بات۔ لیکن سن لیں سورہ بقرہ میرے سامنے آ رہی ہے بھائی، 2 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت ہے، آپ نے سبحان اللہ کہہ لیا ہے؟ مولا حکم کر، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی مانگنے گئے۔ بندے نبی سے مانگنے گئے، بندوں نے نبی سے مانگا، بندوں نے نبی سے مانگا، بندوں نے نبی سے مانگا۔ لو مولانا روک کے دکھاؤ، بندے نبی کے پاس چلے گئے۔ نہیں آپ نے سمجھے ہی نہیں۔
اچھا چلے کوئی آیت دکھائیں، بندے نبی سے مانگنے چلے گئے پانی، کوئی آیت دکھائیں اللہ نے منع کیا ہو نبی سے نہیں مانگتے، نہ ایسی کوئی آیت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی یہ تیرے پاس مانگنے آ گئے، اب اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر پتھر وچوں پانی آیا ہے۔ نہیں آیا؟ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ نہیں آیا؟ آپ پریشان نہ ہو جائیں، یہ تو ڈنڈا ہے، نبی ہو گود میں اور مارے ایڑی پھر پانی آتا ہے؟ چپ بیٹھے ہیں، ابھی بھی آتا ہے؟ اب سنیے گا یارا، پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ اوے پتھروں میں پانی ہوتا ہے؟ شہین آباد والوں کمال تو یہ ہے، مقام حدیبیہ پہ تیرے اور میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پانی ختم ہو گیا۔ مصطفیٰ نے ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، اپنا ہاتھ دراز کیا، نبی کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا یار۔ شاہین آباد والا جملہ زمین پہ گرنے نہ پائے، ڈنڈا مار کے جو پتھر میں سے پانی نکال لے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے جو پتھر میں سے پانی نکال لے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ چلیں جی، میری وقت پہ نظر پڑ گئی، 26 منٹ ہو گئے، میں 10 منٹ اور آپ کے درمیان ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ پریشان کیوں گے؟ 10 منٹ تو بھی بیٹھا ہوا نا، سبحان اللہ کہو، آگے پڑھا جائے۔ اچھا بھئی، پہلا نور ہے قرآن۔ کیا ہے جی؟ قرآن نور ہے، کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا، اگر انکار کیا بارڈر پار کرے گا۔ یہاں پہ رہنا ہے تو ماننا پڑے گا قرآن نور ہے، نص قطعی ہے، قرآن خود فرما رہا ہے میں نور ہوں۔ بھائی قرآن ابھی بھی آواز کم ہے، اچھا نہیں ٹھہرو، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، جیتے رہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک۔ کیا بات ہے، قرآن نور ہے، کیا بات ہے بھائی، قرآن لو جی بس نتیجہ سنو اور مجھے اجازت دو، اسے بندے نور مان گئے؟ نہیں مانے؟ مان گئے؟ مان گئے؟ لو پھر مولانا اس کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کی شاہین آباد والے تو کمال بولتے ہیں میرے ساتھ۔ اچھا ٹھہرو، ایک جملہ اور دیتا ہوں، ایک جملہ اور سنیے گا۔ قرآن نور ہے؟ اب بھائی قرآن نور ہے، لو پھر او دے پیچھے نہیں گئے، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے۔ کمال تو یہ ہے حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا۔ کمال ہے، اگر وہ مکے بیٹھے ہیں یہ نور پیچھے مکے پہنچا ہے، اگر وہ مدینے بیٹھے ہیں یہ نور پیچھے مدینے پہنچا ہے، اگر وہ غاروں میں ہے یہ نور پیچھے غاروں میں پہنچا ہے، اگر وہ یاروں میں ہے یہ نور پیچھے یاروں میں پہنچا ہے۔ وہاں مولانا جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے اسے نور مان گیا۔ کیسے اگلا جملہ دوں گا؟ جو پیچھے آ رہا ہے اسے نور مان گیا، تو جس کے پیچھے آ رہا ہے قرآن نور ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ جی۔ میں آمد مصطفیٰ پہ ایک آیت پڑھ لوں؟ اچھا نہیں، تھکے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا، واپس آئیں گے، پھر آئیں گے تو پھر پڑھنا ہے تو سبحان اللہ تو کہو نا۔ میرے سامنے بندے سبحان اللہ کہتے ہیں تو قرآن کی آیتیں آتی ہیں۔ اچھا بھائی، یہی آمد مصطفیٰ پہ یہی نور والی آیت، یہی سورہ صف والی آیت، 61 نمبر سورہ، یہ ہے آیت، یہ کافر چاہتا ہے نور بجھ جائے۔ اب ذرا نظم قرآن دیکھیے گا، قرآن کا نظم دیکھیے گا، یہاں پہ بات نور کی کر رہا ہے،
اس سے فوراً پچھلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم نے قوم بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن سنو ومبشرا برسول ومبشرا برسول وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، جے تسی کہو تے میں توانوں ایک رسول دی خوشخبری نہ دوا۔ ہائے ہائے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، جے تسی کہو تے میں توانوں رسول دی خوشخبری دوا۔ ہون سمجھ آئی جے رسول دا آنا خوشخبری ہے، نبی دا آنا خوشخبری ہے۔ ہن جڑے نبی دے آن تے خوش بیٹھے نے سبحان اللہ تے کہہ لیں ذرا، اے خوشخبری جڑی ہے اے نا ناراض ہو کے منائی دی ہے۔ سارا دن بندے دا منہ بنیا رہے تے گلیاں پھردا ٹردا رہے، انج بنائی دی ہے؟ بجھیا بجھیا رہے، روندا رہے، روکدا رہے، کسے نو ککھ نہ کھوائے۔ بندے خوش پہ ہوندے نے۔ مینوں ذرا دس چھڈو خوشخبری، خود تسی اے جڑے تسی مسکرا رہے ہو نا، یقین کرو میرا دل خوش پہ ہوندا ہے، اور تسی مسکراندیاں رہنا ہے، شریکے سڑدیاں رہنا ہے۔ تسی انجی مسکرایا کرو۔ اچھا میں تے بلکہ کدی کدی کہنا ہوں نا، جڑے تسی مسکرا رہے ہو نا، شریکے ویکھنا ہے بڑا مسکراندا ہے پیا، اچھا اونے ہونا ہے تے کڈ کے لے جانا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر بھی چہرے تے مسکراہٹ رہنی ہے۔ اچھا توانوں مسکراندیاں ہویاں نو انہاں نو آنا ہے، توانوں مسکراندیاں ہویاں نو غسل دینا ہے، مسکراندیاں نو کفن پہنانا ہے، مسکراندے دے اتے انہاں نے پھل سٹنے نے، توانوں مسکراندیاں نو جدو لحد وچ اتارنا ہے نا، میرا عقیدہ ہے منکر نکیر ویکھ کے صاحب لا لین گے بڑا مسکراندا ہے پیا، محمد دا نوکر لگدا ہے پیا۔ ہن جڑے مسکراندے بیٹھے نے سبحان اللہ کہو جلدی سے، خوشخبری خوش ہو کے منائی جاتی ہے۔ خوشخبری ہے نبی کا آنا، اور فرما رہا ہے اللہ، ایدہ مطلب ہے جیڑا جیڑا نبی دی خوشی پہ کر دے نا، او دے اتے اللہ خوش ہے۔ ہون جیڑے میلاد والے نبی دی ہم تے خوش بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ قرآن نور ہے بھائی، قرآن بھائی، کافر اللہ کے نور کو، اللہ نور کو کمال تک، قرآن واش 32 منٹ ہو گئے، خطاب کمپلیٹ ہو گیا، 40 منٹ پہ نکل جاؤں گا میں۔ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے بھائی، قرآن ہن رک جائے جی مولا، اے نور آیا کیویں میں؟ یعنی حضرت ہمارے آقا معراج کی رات گئے، اللہ نے فرمایا نور لے جاؤ؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ اچھا حضور مکے میں ہیں، حرم کی چھت پہ آ کے جبریل نے نور رکھا؟ نہیں ایسے بھی نہیں ہوا۔ تو مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ اللہ فرمایا سورہ نجم میں 53 نمبر سورہ 3-4 آیت، اللہ فرمایا وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زہرا دا بابا بولدا سی، او دے وچوں نور آوندا سی، ان کی زبان سے یہ نور آتا رہا، ان سے آتا رہا۔ ہاں جی ان سے آیا ہے اسی لیے تو نور ہے۔ نہیں آپ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اوے ان میں سے جو آئے وہی تو نور ہے۔ نہیں شہینہ بعد والے ابھی چپ بیٹھے ہیں، ان میں سے ہے نا اسی لیے تو نور ہے۔ اب ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ جملہ تو فقیر کا ہے لیکن پیچھے شعر اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اگر ان میں سے قرآن آئے، قرآن نور ہے، اگر حسین آئے تو حسین نور ہے۔ سنی سبحان اللہ کہن جلدی نال بھائی، نور ہے، قرآن نور ہے، ان کا آنا رحمت ہے، ان کا قدم رحمت ہے۔ آئے بھائی میری بات سنو، بس نتائج دے رہا ہوں، اب تقریر ختم ہو گئی، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے جی، میں ابھی چھوڑ نہیں رہا جی، مجھے چھوڑتے چھوڑتے بھی 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی، پچھلی امت کا ایک ایک گناہ، اپنا گریبان کھولو، ان کے سارے گناہ، بس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں اب جا رہا، اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو مجھے سورہ وہ حضرت قوم لوط کو پڑھنا پڑے گا، جناب موسیٰ کی قوم کو پڑھنا پڑے گا۔ لیکن ہوتا پتہ کیا تھا
جب امت گناہ کرتی تھی نا، نبی کو خبر ہوتی تھی، تو پھر نبی پتہ کیا پیغام دیتے تھے؟ ٹھہرو، ایک نبی پڑھتا ہوں، ٹھہرو ایک منٹ رک جاؤ، سورہ بقرہ ہی کو پڑھتے ہیں، 2 نمبر سورہ. اب ہم آیتاں نہیں میں پڑھنی ہے ورنہ گل پھیل جائے گی. تسی مینوں دسو حضرت موسیٰ طور تے گئے؟ شاباش، جیوندے رہو. پیچھے بندیاں کی کیتا ہے؟ بچڑا. جیوندے رہو، ذرا فٹافٹ بولنے ہیں بھائی. بچڑا پوجے ہے. شرک کیتا ہے؟ نبی واپس آئے، نبی نو خبر ہوئی. جدو نبی نو خبر ہوئی، نبی فرمایا اے ہن میرے سامنے آیت آئی ہے. نبی فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ. فتوبو، بس بھائی نتیجہ سنو اور اجازت دو. فتوبو، چلو رجوع کرو. اِلَىٰ بَارِكُمْ، اپنے رب کی طرف. چلو رب کی طرف، چلو. حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو رب کی طرف، چلو چلو. یعنی موسیٰ کی قوم گناہ کرے، اللہ فرمائے انہیں کہو چلو رب کی طرف. اچھا موسیٰ کی قوم نے گناہ کیا، حکم ہوا چلو رب کی طرف. ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. سورہ نو میرے سامنے آ رہی ہے، 71 نمبر سورہ. قوم نو نے گناہ کیا، اللہ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے نو ان قوم سے کہو چلو رب کی طرف، رجوع کرو رب کی طرف، چلو رب کی طرف. اگر میں ایک ایک نبی پڑھوں گا بات پھیل جائے گی. قوم نو گناہ کرے، اللہ فرمائے ان سے کہو چلو رب کی طرف. قوم موسیٰ گناہ کرے، اللہ فرمائے نبی ان سے کہو چلو رب کی طرف. قوم لوط گناہ کرے، اللہ فرمائے نبی ان سے کہو چلو رب کی طرف. باری آئی تیری اور میری، مولا ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محمد کی امت گناہ کرے چلو محمد کی طرف. بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا. آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ اب یہ ساری آیتیں پڑھ کے میں پنجابی جملہ دے لواں. اللہ فرمایا انبیاء سارے نبیوں اپنی امتوں کو میری طرف بھیجو. محمد کی امت محمد کی طرف جائے. پچھلی امتہ جانن تے میں جانا، محمد کی امت جانے تے محمد جانے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہے. آپ کہو میں آگے قرآن پڑھوں. اگر یہاں تک قرآن کا پیغام پہنچ گیا اور عقائد مضبوط ہو رہے ہیں، 1-2 آیتیں اور پڑھ لیں. کون سا گناہ نہیں ہمارے اندر؟ ان میں ایک ایک گناہ تھا، یہاں پہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب سنیے گا یہ، اب میں پھر سورہ پڑھوں گا، ٹھہر جو بس یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد اجازت دے دیجئے گا. دوبارہ سورہ نو سنو، 71 نمبر سورہ. بیزار کیا اس امت نے، جب بیزار کیا نا، سورہ نو 71 نمبر سورہ. حضرت نو نے ہاتھ اٹھائے، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ. وَقَالَ کدھر گئی آیت؟ ٹھہر جو ذرا، یہ آ گئی جی. وَقَالَ سورہ نو 71 نمبر سورہ. قَالَ نُوحُ رَبِّ، حضرت نو نے ہاتھ اٹھا کے کہا لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ، ایک بندہ نہیں چھڑنا زمین تے، ایک نہیں چھڑنا. ہن مینوں ایمان نال دسنا تے پاویں پڑھ کے بعد فون کر کے دس چھڑنا، انہاں بندیاں نبی نو پنڈوں کڈیا نہیں؟ نماز پڑھ دیاں تے اوجری رکھی ہے نہیں؟ اچھا قتل کیتا نے نہیں؟ اچھا پتھر مارے نے نہیں؟ صرف دعوت قبول نہیں کیتی جی، صرف دعوت قبول نہیں کیتی. نبی فوراً بد دعا کیتی ہے، قربان جاواں اس نبی تو. بندیاں پنڈوں بھی کڈیا ہے، بندیاں پھر قتل بھی کیتا دا ارادہ کیتا ہے، پھر بندیاں پتھر بھی مارے نے. تے جدو پتھر مارے نے نا تے ایتھوں خون ٹردا ہویا جدو نالیم تک آیا ہے نا، جلال چاہ کے اللہ فرمایا ہے آمینہ دلال جے کمیں تے دوویں پہاڑ انہاں تے سٹ چھڈاں. ہن بھی نہیں سمجھے؟ جلال وچ بھی آوے مصطفیٰ کولوں پوچھدا ہے. ہائے ہائے، اگر جلال میں آ کے پوچھ رہا ہے کمال میں آ کے نہیں پوچھے گا؟ فرمایا نہیں مولا پہاڑ نہیں پھینکنے، اگر پہاڑ ہی سٹوانے تھے تو مجھے رحمت کیوں بنایا ہے؟ یہ مطلب ہے مان جاؤ پہلی امتوں پہ مسئلے آتے اللہ عذاب بھیجتا. آیا عذاب؟ نہیں آیا. قوم نوح پہ عذاب آیا؟ اللہ فرمائے میرا نبی آئے گا عذاب. آپ نے بد دعا تو کر دی ہے لیکن آئے گا.
آئے گا پروسیس کے ساتھ. مولا کیسے؟ فرمایا کشتی بنا, اس میں اپنوں کو بٹھا. اچھا پنجابی چ گل کر لینے, نبی کشتی بنا وچ اپنے یار بٹھا. بولو تو صحیح یارا. یہ مطلب ہے اللہ نوح کے یاروں سے اتنی محبت کر رہا ہے. ٹھنڈا بول رہے ہو, ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو. اگر اللہ کو نوح کے یار بڑے پیارے ہیں, رب جانے محمد کے کتنے پیارے ہوں گے. کشتی بنا, اس میں پیاروں کو بٹھا. بس اجازت دو مجھے, اپنے پیاروں کو بٹھا. کشتی بنی, پیارے بیٹھ گئے. اب فرمایا نبی آپ نکلیں تاکہ عذاب بھیجوں, آپ نکلیں تاکہ عذاب بھیجوں, آپ نکلیں تاکہ عذاب بھیجوں, آپ نکلیں تاکہ عذاب بھیجوں. بس میں کبھی آیا تو خطاب کروں گا, میں کوئی واقعہ نہیں آج پڑھ سکا, بس ٹائم ختم ہو گیا, بس آیات پہ گفتگو رہ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا عذاب بھیج. اللہ فرمایا نبی آپ نکلیں میں عذاب بھیجوں. قوم لوط پہ عذاب آیا, فرمایا نبی آپ نکلیں تاکہ عذاب بھیجوں. قوم نوح پہ عذاب آیا, فرمایا نبی آپ نکلیں تاکہ عذاب بھیجوں. آپ کو ابھی بھی عذاب کا فلسفہ سمجھ نہیں آیا. اللہ فرماتا تھا نبی نکلے تاکہ پیچھے عذاب آئے, نبی نکلے تاکہ پیچھے عذاب آئے, نبی نکلے تاکہ پیچھے عذاب آئے. سمجھ جاؤ قرآن پڑھ کے, قومیں گناہ کرتی تھی, نبی نکلتا تھا تو عذاب آتا تھا. جھوٹ ہم بول رہے ہیں, زنا یہاں پہ عام ہے, شراب یہاں پہ عام ہے, لواطت کا یہاں پہ درس دیا جا رہا ہے, ہم جنسیت یہاں پہ عام ہے, تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ مان جا نبی ہے. اگر عذاب نہیں آ رہا تو مان جا نبی ہے. سارے گناہ ہم کر رہے ہیں, اگر عذاب نہیں آ رہا نبی ہمارے درمیان موجود ہے. کوئی مثل نہ جانی دی, ہم تو ادھار رکھتے ہی نہیں ہیں, تو اسے سارے ہیں سبحان اللہ کہہ لے. کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. لو ویکھیا جی مزہ نہیں آ گیا, سارا زور میں پہلے لا چکے ہیں. وہاں کنا مزہ ہے شیراں دا, شیراں دا کنا مزہ ہے. سبحان اللہ کہہ لو جلدی نال. کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر مہر علی ایتھے جان یوں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے, تے گل موتیاں دی کانیاں, گل موتیاں دی کانیاں, سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں دا. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی. اب مجھے ایک روایت پڑھنی پڑے گی آخر. آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ قرآن سنے, ایسے ہی ہے جی, تقریباً گھنٹہ, چلو پونا گھنٹہ. ہاں قرآن سنے آپ نے, آیتیں سنی ہے, روایت نہیں آئی. بندوں کو سمجھ آنی چاہیے سنیوں کا عقیدہ قرآن ہے. اب میرے ہم چشتی ہیں نا, چشتیت میں ملفوظات ہیں, نقشبندیت میں مکتوبات ہیں بھائی, ٹھیک ہے. ہمارے ابا کے ملفوظات اور ہمارے خاندان میں ملفوظاتی لٹریچر ہے. میرے ابا فرمایا کرتے تھے کہ وہ آئے نا جب وہ, تو یہ لفظ میرے ابا جی کے ہیں. آپ فرماتے تھے دن کہندا سی جدو آؤں تے دن ہوئے, رات کہندی سی مالکا جدو آؤں تے رات ہوئے. ہن دن ترلے پیا کر دے جدو او آؤں تے چٹے دن ہون, رات ترلے پی کر دیے او آؤں تے کالیاں راتاں ہون. اور فرمایا اسی کلہ نہیں رحمت لگے ہیں, دل کسے دا نہیں ٹوٹدا, آؤندے ہون گے رات جاندی ہوئے گی دن آؤندہ ہوئے گا. کیسا میلاد ہے.
اچھا جب آئے نا تو دادا حضور تو آپ فرما رہے تھے، نوکرانی نے پیغام دیا گھر آؤ کعبے دا کعبہ آ گیا ہے. انج نہ کرن سنی ہولی بول دینے پہ کمال. تھوڑا خیال بھی تے کرنا پہندا، علاقہ بھی تے اپنا نا. کھچائی بندہ باہر جا کے کر کر لیندہ ہے. ایتھے تے ادبن بیٹھا ہوا نا. اچھا بھئی فرمایا وہ آ گئے. اچھا جب آئے نا حضرت عبد المطلب، آ کے دیکھا گود میں بیٹا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا مبارک ہو، اللہ نے پتر دیتا ہے. فرمایا ہاں. تو بیٹا نام رکھ لیا ہے؟ فرمایا نا دادے کے ہوتے نو نام نہیں رکھتی. جب دادا جو ہے اور دادا ہوئے تو نوہ نا نہیں رکھ دیاں. نہیں تو سمجھے نہیں میں کی پیانا. اچھا چلو جی بس آگے چلتے ہیں. فرمایا اچھا بیٹا نام میں نے رکھنا ہے؟ فرمایا جی. فرمایا لاؤ پھر مجھے پکڑاؤ. مصطفیٰ کو گود میں اٹھاتے ہی حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمینہ میں نے نام محمد رکھا ہے. کیا رکھا ہے شاہ جی؟ محمد. بھائی کیا نام ہے؟ صلی اللہ. ایک دفعہ آپ کی زبانوں پہ آ جائے کیا نام ہے؟ نہیں یار انج نہیں کرو، ہاتھ بار کڈو کہو محمد. ایک باری پھر کہو محمد صلی اللہ. نہیں مینوں تسلی نہیں ہوئی، ہاتھ بار اچھے کرو کہو محمد. مولا جیڑا تیرے حبیب دا نام لوے انہوں مکہ بھی وخا مدینہ بھی وہاں کہو محمد. پھر کہو محمد، پھر کہو محمد، پھر کہو محمد صلی اللہ. لو جی آخری جملہ اور مجھے اجازت دو. فرمایا نام کہا محمد. جب کہا نا محمد، سیدہ آمینہ حضرت عبد المطلب کا چہرہ دیکھ کے عرض کرتی ہیں بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. جب کہا نا ایسا نام نہیں سنا، تیرے اور میرے نبی کا چہرہ حضرت آمینہ کی طرف کر کے اب جناب عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹا ادھر دیکھ تو صحیح، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا. بولو تو صحیح نا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ مل جائیں؟ آپ نہیں چاہتے؟ حضرت قبلہ انیس الرحمن صاحب سے آپ بات کریں گے. انیس الرحمن صاحب شاہ جی سے ملنے کہاں سے آئے تھے؟ بتائیں گے یہ چلے جائیں سیدھا موڑ احمد آباد، یہ راستہ، یہ گلی، یہ بازار. ایڈریس ہو تو بندہ بندے تک چلا جاتا ہے. مصطفیٰ سے ملنے میرا دل کر رہا ہے میں پتہ بتا دوں، آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے. نبی سے ملنے یہ ہے نبی کا پتہ. یہ ہے یہ ایڈریس ہے نبی کا. ہون جی دا دل کرے نبی نو ملنا ہے دیاڑی 5 باری بلاندے آ کے مل لو. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. اچھا کمال یہ ہے کہ جس کے پتے کا یہ مقام ہے کہ بندے کو پاک ہونا پڑتا ہے، خود کنے پاک ہوں گے. اچھا یہ ایڈریس ہے. اب آپ کہیں گے شاہ جی یہ کیسا ایڈریس ہے؟ تو آؤ ذرا دیکھ لیتے ہیں، اس ایڈریس کو کھول لیتے ہیں. ذرا یہاں سے پڑھو التحیات للہ والصلوات. چپ بیٹھے نے بندے. والطیبات السلام علیکہ السلام علیکہ. لو جی دوویں ہاتھ قرآن تے رکھ کے عرض کرنے لگا استاد بیٹھے نے. السلام علیکہ دا اے معنی نہیں کہ اسی شہین آباد بیٹھے ہیں تے او مدینے سلام سمدے نے. غلط. السلام علیکہ دا معنی محمد میرے سامنے نے، میں سلام کرنا وا پیا. ہاں بھائی ایڈریس لب گیا ہے، ایڈریس ملتا ہے پیا. اچھا آگے ہن ذرا ایتھوں پڑھے جے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن ذریتی. یہ دا مطلب ہے مولانا نماز تیری اولاد ہے. بھائی اپنی اولاد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں نا. یہ دا مطلب ہے نماز تیری اولاد آ جائے تے نماز نو ککھ نہیں ہوندا تے جے محمد دی اولاد آ جائے. اچھا آگے پڑھے جی ومن ذریتی. آگے پڑھو ربنا وتقبل دعا. آگے پڑھو ربنا اغفر لی. آگے جی ولی والدیہ. یہ دا مطلب ہے نماز تواڈے ابا جی بھی ہے نے. نہیں ہے نے شہین آباد والے. پھر کہن دیو جملہ جی تو نماز تیرے ابے تو بغیر نہیں ہوندی، زہرا دے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ بھائی پہنچ گئے ہو. یہ دا مطلب ہے جے نبی نو ملنا ہوئے
اور جے نبی نو ملنا ہوئے تے پھر مسلے تے آنا ہے. میں امید کراں جوان نماز پڑھن گے, بزرگ تے پڑھ دے نہیں, مینوں پتہ ہے آ جڑے جوان نسل بیٹھی ہے, میں امید رکھاں ہاتھ چک کے امید دلوائی چھڈو, کم از کم مینوں امید تے لگ جاوے کہ بندیاں نماز پڑھنی ہے. مولا تیرے حبیب نو ملنا چاہنے ہیں, 5 وقت دی پڑھاں گے. پھر بولیا جی انشاءاللہ 5 وقت دی پڑھاں گے, مولا 5 ہی پڑھاں گے. مقصد نہیں پورا ہو گیا ہوندا, قرآن وچ پیا بندیاں وعدہ کر لیا ہن تسی مسلے تے آ جیا جے, یار نظارے آپ ہی کرا چھڈے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. میرے دوستوں کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے. میرا سفر ذرا لمبا ہے, دعا کا سلسلہ آپ جاری کیجئے گا, مجھے اجازت دے دیجئے گا. پھر